کبھی سوچا ہے کہ کچھ الفاظ میں کتنی زیادہ طاقت چھپی ہو سکتی ہے؟ استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا، یہ ایسے ہی الفاظ ہیں۔ یہ صرف کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو کسی کی بھی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ آئیے مل کر اس کی طاقت کے رازوں کو سمجھتے ہیں۔ اکثر ہم نے غور کیا ہوگا کہ کچھ لوگ بات چیت میں بار بار استغفر اللہ کہتے ہیں، کبھی کبھی تو جیسے عادت ہی بن گئی ہو۔ تو یہ ہے کیا یہ صرف ایک عادت ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک عادت نہیں ہے، یہ ایک اشارہ ہے، ایک طرح کا بلاوا۔ اسے اللہ کی طرف سے خاص توجہ کی علامت سمجھا جاتا ہے جب وہ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ محض الفاظ نہیں ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو دل کو نرم کرتا ہے، روح کو پاک کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے اور قریب لے جاتا ہے۔ تو استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ یہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ روح کی صفائی اور دل کی بیداری کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسے ایک ایسی چابی کی طرح سمجھیں جو نہ صرف زندگی کے بند دروازے کھولتی ہے بلکہ سب سے بڑھ کر بے چین دل کو سکون بھی دیتی ہے۔ جب کوئی سچے دل سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ انعامات ہیں کیا۔ سب سے پہلے تو روحانی اور نفسیاتی طور پر اس کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے اندر ایک سکون سا آ جاتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، روح پاک ہوتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور روحانی درجات بلند ہوتے ہیں۔ یعنی یہ انسان کے باطن کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ فائدے صرف روحانی دنیا تک ہی نہیں رہتے، یہ ہماری دنیاوی زندگی پر بھی گہرا اثر ڈالتے ہیں، جیسے رزق میں اضافہ، نیک اولاد کا ملنا، جسمانی طاقت کا بڑھنا اور ہر طرح کی آفات سے حفاظت۔ یعنی یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مشکلات اور مصیبتوں کے بھمر میں پھنس جائے نا تو اس کے لیے استغفار ایک کشتی کی طرح ہے جو اسے سلامتی کے کنارے تک پہنچا دیتی ہے۔ تو چلیں اپنے پہلے سوال کی طرف واپس چلتے ہیں۔ زبان پر استغفار کا خود بخود جاری ہو جانا آخر کس بات کی علامت ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اسے اللہ کی خاص رحمت کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ استغفار صرف ماضی کی غلطیوں کا علاج نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دل بیدار ہے اور ایک تعلق قائم ہے۔ جب استغفار عادت بن جائے نا تو یہ 4 بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلی نشانی کہ دل زندہ ہے، دوسری اللہ باطن کی صفائی کر رہا ہے، تیسری اندر سے تکبر ٹوٹ رہا ہے اور عاجزی آ رہی ہے، اور چوتھی نشانی جو بہت خاص ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش دعوت ہے کہ وہ کسی کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ استغفار ہر اس شخص کے لیے ایک روشنی کی طرح ہے جو سچی خوشی اور حقیقی سکون کی تلاش میں ہے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ استغفار کے بغیر زندگی گناہوں کے بوجھ تلے دبی رہتی ہے، جبکہ استغفار کے ساتھ زندگی ہلکی، پرسکون اور بامقصد ہو جاتی ہے۔ یہ دل کے بوجھ کو اتار دیتا ہے اور اسے ایک وسعت دیتا ہے۔ یہ واقعی ہر اس انسان کا کھویا ہوا خزانہ ہے جو سچی خوشی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے، مگر اسے وہ کہیں نہیں ملتی۔ استغفار ہی وہ دولت ہے جو حقیقی اطمینان دے سکتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، زندگی میں آنے والی مشکلات ہمیشہ سزا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو غم اور آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ توبہ کی طرف لوٹ آئے اور گناہوں سے پاک ہو جائے۔ یہ آزمائشیں دراصل رحمت ہوتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ استغفار کی یہ طاقتور چابی زندگی کے کون سے بند دروازے کھول سکتی ہے؟ وہ کون سی مشکل ہے جس کا حل شاید اسی میں پوشیدہ ہو؟